نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج جس سوال کے حوالے سے بات کی جائے گی وہ یہ سوال ہے کہ آدمی کسی معقول عذر کی وجہ سے اگر دو نمازوں کو جمع کرتا ہے مجبوری کی بنا پر، مثال کے طور پہ ظہر اور عصر کو جمع کر رہے، اسے کوئی مجبوری ہے تو ظہر کی بعد والی جو سنتیں ہیں وہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اسی طرح اگر وہ مغرب اور عشاء کو جمع کر رہے تو کہ یہ درمیان والی جو مغرب کے بعد والی سنتیں ہیں وہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو اگر جمع کیا ہے تو ظہر والی سنتیں نہیں پڑھے گا۔ اگر مغرب اور عشاء کو جمع کیا تو مغرب کے بعد والی نہیں پڑھے گا، عشاء کے بعد پڑھے گا۔ دلائل کے طور پہ میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ مقیم کے لیے ہے، مسافر کا حکم الگ ہے، یعنی یہ اس آدمی کے لیے ہے جو مقیم ہے، مسافر یعنی سفر پہ نہیں گیا، یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو یہاں ہی اس کو کوئی مسئلہ بنا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی نماز کو جمع کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی خوف ہے، بارش ہے، آندھی ہے، بیماری ہے یا نقاحت ہے، کوئی مسئلہ اس کو ہے کہ وہ سفر نہیں کرے، مطلب کہ نہیں دوبارہ دو نمازوں کو الگ الگ نہیں پڑھ سکتا، کوئی مسئلہ ہے، جمع اس لیے کر رہے، تو ویسے تو بلا وجہ جمع کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ نمازوں کو بلا وجہ جو ہے وہ بندہ جمع کرے، کوئی عذر کی بنا پہ جمع کر سکتا ہے۔ اگر ظہر اور عصر کو جمع کر رہے تو ظہر کے بعد والی سنتے نہیں پڑے گا، مغرب اور عشاء کو جمع کر رہا تو مغرب کے بعد والی سنتے نہیں پڑے گا، عشاء کے بعد پڑے گا۔ تو یہ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتے ہیں کہ انہوں نے بصرہ میں ایک دفعہ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا اور درمیان میں کچھ نہ پڑھا۔ تو اب یہ سوال تھا کہ آپ نے یہ جو ظہر اور عصر کو جمع کیا ہے درمیان میں کچھ نہیں پڑھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی اپنا موقف نہیں ہے ان کا، بلکہ انہوں نے بیان کیا، نسائی کے اندر روایت موجود ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھی پڑھی، یعنی پہلے ظہر کے 4 فرض پڑھے، بعد میں جو ہے وہ عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھی۔ تو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں کچھ نہ پڑھا۔ تو یہ دلیل ہے، اور یہی بات جو ہے وہ فتاوی اصحاب الحدیث کے اندر انہوں نے بھی 133 نمبر صفحے پہ یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ پہلی جو نماز ہے اس کے بعد والی سنتیں نہ ادا کرے، اور دوسری جو نماز ہے اس کے بعد والی جو ہے وہ سنتیں وہ ادا کرے۔ تو یہ طریقہ، اس لیے ہمیں آج کی اس محفل کے اندر جو ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرنا ہے تو پھر کس انداز کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔